ایک بیان بھی لوگ آدھا چلا رہے ہیں. میں نے یہ بات کی کہ آج کل نا فرقہ واریت کے خلاف کوئی نیا فرقہ بنتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, اور اس نام پہ نئے نئے فرقے روز مارکیٹ میں آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, امید ہے کہ سب دوست خیریت سے. مفتی طارق مسعود کی بیان کو سماعت فرمائیں جس نے فرقوں کے بارے میں کیا ہے. کہتے ہیں اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کے 73 فرقے ہوں گے, ایک جہنمی ایک جنتی, باقی سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. اس میں نے بیان کیا کہ وہ جو ایک جنت میں جائے گا وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے نئے فرقے بنانے کے بجائے جتنے مارکیٹ میں چل رہے ہیں ان میں دیکھنا ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. جو صحیح ہے اس کو آپ فالو کریں, باقیوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. یہ نہیں کریں کہ سب غلط ہے تو ایک نیا بناؤ مارکیٹ میں. جتنے مارکیٹ میں ہیں انہی میں سے ایک صحیح ہے, اس کو فوکس کرو. اس پہ کسی نے کہا کہ دیکھو یہ مفتی صاحب کیسے فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ایک صحیح ہے اور اس کو فالو کرو, اس کا مطلب باقیوں کو یہ جہنمی قرار دے رہے ہیں. تو یہی تو فرقہ واریت ہے کہ اپنے سوا سب کو غلط سمجھنا. میں نہیں باقیوں کو جہنمی قرار دے رہا, حدیث باقیوں کو کیا قرار دے رہی ہے؟ جہنمی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ حدیث میں آتا ہے ایک صحیح ہوگا باقی سارے کیا ہوں گے؟ غلط ہوں گے. اور پھر میں نے یہ نہیں کہا وہ دیوبندی ہوگا یا اہل حدیث ہوگا, میں نے کہا اس کی علامت دیکھی جائیں گی. ما انا علیہ و اصحابی, جو نبی اور صحابہ کے مسلک پہ چل رہا ہے, نبی کے ساتھ صحابہ کو ایڈ کرنا پڑے گا. جو قرآن و سنت کی وہ تشریح بیان کرتا ہے جس پہ صحابہ کا عمل نہیں تھا وہ بھی جہنمی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ پوری بات میں نے کی ہے, لیکن آدھی بات چلا کے اسی بیان کو میرے خلاف لوگوں نے چلایا ہے. تو ان باتوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بس نیا فرقہ آئے گا وہ کہے گا یہ سارے فرقے ہیں یہ سب غلط ہیں, تو کیا کریں بھائی غلط ہیں تو کہے گا میں دیکھو قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سارے فرقے بھی لیبل قرآن و سنت ہی کا لگا رہے ہیں. آپ ان کے پاس بیٹھے تو یہ سب قرآن و سنت کا لیبل لگا رہے ہیں. اس کے باوجود ٹھیک ایک ہی ہے ان میں. ٹھیک کون ہے؟ ایک ہی ہے.